عزیز کو آپ کے درمیان مدعو کیا جائے، جن کے لیے آج کی یہ بزم سجائی گئی ہے اور جن کے سروں پر دستار ہند باندھی جانی ہے۔ میں ان طلبہ عزیز کا نام آپ کے درمیان پیش کرتا ہوں، وہ طلبہ کشا اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ 12 طلبہ عزیز ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل امسال کی ہے، وہ حفاظ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حافظ منیر ابن محفوظ، حافظ اسعد ابن اظہار الحق مرحوم، حافظ امام الدین ابن محمد مشتاق، ایاز ابن نیاز احمد۔ ہمارے اسٹیج پر جو علماء ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ان سبوں کی خدمت میں ادباً گزارش ہے کہ ان حفاظ کرام کے سروں پر دستار اپنے دست شفقت سے باندھ دیں اور دعائیں دیں کہ اللہ انہیں تا حیات قرآن کریم کی حفاظت کی توفیق رحمت فرمائے۔ ایاز ابن نیاز احمد، محمد ابن عید محمد، نیاز ابن رحمت اللہ انصاری، سلمان ابن مظہر انصاری، اصغر ابن محمد اسلم انصاری، محمد صابر ابن محمد فاروق، محمد ثقلین ابن امام الحق۔ ہمارے اس پروگرام کے صدر عالی وقار جن کی نگرانی میں ہمارا یہ اجلاس اپنا سفر طے کر رہا ہے، حضرت مولانا عبدالقدوس شاکر حکیمی صاحب مدد العالی، جو اپنی طبیعت کے عدالت کے باوجود ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت والا سے گزارش ہوگی آپ بھی دستار بچوں کو مانیں۔ محمد ثقلین ابن امام الحق، محمد امن ابن ریاض احمد، معین احمد ابن سعید احمد خان۔ یہ 12 طلبہ عزیز ہیں جنہوں نے مدرسہ ندائے اسلام میں، جس کے بانی و مبانی حضرت مولانا محمد رضوان صاحب قاسمی مدد اللہ العالی ہیں، جن کو کسی نے مرد آہن بھی کہا ہے، جنہیں کسی نے مرد مجاہد بھی کہا ہے، اور وجہ صاف ظاہر ہے یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے 1995 میں اس معلولی کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اللہ نے ان کے فیض سے کئی مسجدیں یہاں بنوائی، کئی مسجدوں میں انہیں امامت کا شرف حاصل ہوا، اور آج الحمدللہ انہوں نے جو 2005 میں مدرسہ ندائے اسلام قائم کیا، آج یہ باغ و بہار ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں طلبہ عزیز یہاں سے حفظ قرآن کریم کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا رضوان صاحب قاسم مدد اللہ العالی کی خدمت کو قبول فرمائے۔ ان حفاظ کرام کی خدمت میں چند انعامات بھی ہیں، ایوارڈ بھی ہے۔ تکمیل حفظ قرآن ایوارڈ، قرآن شریف ہے، رحل ہے، جائے نماز ہے، پگڑی ہے، جوڑا ہے، یعنی کرتا پائجامہ، گھڑی، ٹوپی، عربی رومال، تسبیح، قلم، کتاب، مسائل تراویح، تحفہ حفاظ، بہت سارے انعامات بھی طلبہ عزیز کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب بھی ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، ان طلبہ کی خدمت میں انعام پیش کر سکتے ہیں۔ جب سلیقے سے انہیں اسٹیج پر بٹھا دیا جائے گا تو آپ اور ہم اگر چاہیں کہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوں اور انہیں دعائیں دیں تو ان کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان دارالعلوم ندوۃ العلماء سے 2 مہمان جو وہاں کی طلبہ کے انجمن ہے جمعیت الاصلاح، اس کے ذمہ دار ہیں، ناظم ہیں، نائب ناظم ہیں، وہ دونوں حضرات سے گزارش ہوگی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آئیے حضرات گرامی، آپ نے یہ خوبصورت سا منظر دیکھا کہ مدرسہ ندائے اسلام کے حفاظ کرام کے سروں پر دستار باندھی گئی۔ مولانا رضوان صاحب قاسمی کی کوششیں، محنتیں بارآور ہوئی اور اللہ نے انہیں یہ محبوبیت عطا فرمائی کہ آپ سب ان کے دامِ دلم قدم سخن ان کے ادارے کا تعاون فرماتے ہیں، اور اس کی برکتوں کے اثر سے یہ حفاظ تیار ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارے لیے بڑی مسرت کا مقام ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد عالی قدر نوجوان فاضل مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی مدد اللہ العالی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت والا کا مدرسہ ندائے اسلام کی اس اسٹیج پر دل کی گہرائیوں سے پرتپاک خیر مقدم ہے، والہانہ استقبال ہے۔ آئیے حضرات گرامی، ان حفاظ کرام کے حوالے سے ایک بہترین نظم پیش کرنے کے لیے میں اس شاعر کو آپ کے درمیان مدعو کروں جن کو سننے کے لیے بہت ہمارا مجمع بیتاب ہے۔ میری مراد قاری تابش ریحان صاحب مدد اللہ العالی سے ہیں، جو کچھ دیر پہلے ہمارے درمیان نعت پاک پیش کر رہے تھے۔ یو پی سے آپ کی حاضری ہوئی ہے، بڑے شاعر ہیں،
بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں، بلبل ہند سے جانے جاتے ہیں۔ میں قاری تابش ریحان صاحب مدد اللہ علیہ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، آئین وفاد کرام کے حوالے سے اپنی خوبصورت سی نظم پیش کریں۔ قاری تابش ریحان صاحب مدد اللہ۔ جی مجمع میں جملہ حضرات سے گزارش بڑے اطمینان سے مظاہرہ کریں، اطمینان سے بیٹھے، ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز علماء بھی سنجیدہ ہو جائے گا، آپ کو دیکھ کر ان کا مجمع سنجیدہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ابھی ہمارے درمیان بڑے اکابر تشریف فرما ہے جن کے بیانات کو سننا ہے انشاءاللہ۔ آپ اس وقت سماعت کریں قاری تابش ریحان صاحب حضرات آئیے پہلے میں جان کر رہا ہوں کریم کے حوالے سے آپریٹر صاحب آواز ایسی رہتی یہ سچ ہے تو جہاں کے راز ہے اور یاد کے اندر کہ یہ سچ ہے تو مگر افسوس سے وہ بند ہے جز زان کے اندر نہ جانے کیوں سر عرش جا کے رب سے پہلے مجھے پوری توجہ لیکن دوسرے مجھے پوری بات کی وضاحت کی سماعت کہ سر عرش جا کے رب سے تو کوئی بنا نہیں ہے سر عرش جا کے رب کبھی گھر لٹا دیا ہے کبھی جان پیش کر دی کبھی جان پیش کر دی کبھی گھر لٹا دیا کبھی گھر لٹا دیا کبھی جان پیش کر دی
محبتوں سے نوازتے رہتے ہیں ان کی دعائیں لیتے ہیں میری تشریح دعوت تمام کہ اے حلیم سعدیہ اے بڑے نصیب والے اے حلیم سعدیہ اے حلیم سعدیہ اے بڑے نصیب والی اے حلیم سعدیہ اے بڑے نصیب والی اے بڑے نصیب والی تیرے پاس مصطفیٰ ہے تیرے پاس مصطفیٰ ہے تیرے پاس کیا نہیں ہے تیرے پاس مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا اور اسی محبت کے ساتھ یہ بھی تمام کہ میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے ایک گھوٹ پی ایک شخص میری بات بتائی کرے گا انشاءاللہ تمام کہ کوئی ایک گھوٹ پی